السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ حدیث شریف کا منشا و مقصد ظاہر ہو اور ہم احکام شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زکوٰۃ کے بیان کی یہ تیسری نشست ہے۔ حدیث نمبر 602 سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی زکوٰۃ البقر۔ حدثنا محمد بن عبید المحاربی و ابو سعید الاشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن حصیف عن ابی عبیدۃ عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی 30 من البقر تبیع او تبیعۃ وفی کل 40 مسنۃ وفی الباب عن معاذ بن جبل قال بعث هكذا روى عبد السلام بن حرب عن حصیف وعبد السلام ثقة حافظ وروى شریک هذا الحديث عن خصيف عن ابي عبيدة عن ابيه عن عبد الله وابو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من ابيه۔ گائے کی زکوٰۃ کا بیان۔ اس سے پہلے سونے کی مقدار، چاندی کی مقدار بتائی گئی تھی کہ سونا کتنا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور چاندی کا نصاب کیا ہے۔ سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب بیان کیا گیا، پھر اونٹوں کا نصاب بیان کیا گیا اور بکریوں کا نصاب بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر گائے کا نصاب بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس 30 گائے ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 گایوں میں گائے کا 1 سالہ بچھڑا فرض ہے اور 40 گایوں میں 2 سال کی گائے فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس گایوں کی تعداد 30 ہو اور ان پر 1 سال گزر جائے تو اس پر 1 سال گزرنے کے بعد 1 سالہ گائے کا بچھڑا زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ اور اگر یہی تعداد 40 ہو جائے، 40 گائیں ہوں تو اس میں اس کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے 2 سالہ بچھڑا دینا فرض ہے زکوٰۃ میں۔ آگے کا حساب پھر جب 60 ہو، اگر گایوں کی تعداد 60 ہو جائے تو وہاں پر 1 سالہ گائے کے 2 بچے زکوٰۃ فرض ہیں، 2 بچھڑے 1 سال کے زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ اور یہی تعداد جب 80 ہو جائے تو 40 80 ہوتے ہیں، 40 میں 2 سالہ بچھڑا ہے تو 80 میں 2 سالہ 2 بچھڑے دیے جانا فرض ہے۔ اور یہی تعداد اگر 90 ہو جائے تو 30 سے اگر اس کو ضرب دیا جائے تو 3 ہوتے ہیں، 1 سال کے گائے کے بچے، 3 گائے کے بچے زکوٰۃ میں دینا فرض ہوگا۔ یہ ایک حساب بتایا گیا ہے کہ گایوں کا نصاب 30 سے شروع ہوتا ہے۔ 30 گائے اگر کسی کے پاس ہوں تو اس کو 1 سال گزرنے کے بعد 1 سالہ 1 بچھڑا زکوٰۃ میں دینا، 30 گایوں کی زکوٰۃ 1 سالہ بچھڑے کے ذریعے ادا کی جانی چاہیے۔ اور اگر یہی تعداد 40 ہو جائے تو 2 سالہ بچھڑا زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ اور اگر یہی تعداد 60 ہو جائے تو 30 کے حساب سے 2 بچھڑے دیے جائیں گے زکوٰۃ میں جو 1 سال کے ہوں۔ ایسے ہی جب 80 ہو جائے تو 40 سے اگر اس کو ضرب دیں تو 2 حصے بنتے ہیں 80 میں۔ 40 گایوں پر جب 2 سال کا 1 بچھڑا فرض ہے تو 80 گایوں پر 2 سال کے 2 بچھڑے فرض ہوں گے۔ اس باب میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عبدالسلام بن حرب نے خصیف سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ عبدالسلام ثقہ حافظ ہیں، شریک نے یہ حدیث
بواسطہ خصیف ابو عبیدہ اور ان کے والد حضرت عبداللہ سے روایت کی، ابو عبیدہ کو اپنے والد سے سماع حاصل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 603۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل 30 بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا او عدله معافرا قال وإذا هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصح۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف حاکم بنا کر، گورنر بنا کر بھیجا اور یہ حکم فرمایا کہ میں 30 گایوں پر 1 سالہ بچھڑا اور 40 پر 2 سالہ گائے صدقے میں لوں۔ یعنی اگر کسی کے پاس 30 گائے ہوں تو اس کے پاس سے 1 سال گزرنے کے بعد 1 سالہ بچھڑا اس سے زکوٰۃ میں لیا جائے گا۔ اب یہ زکوٰۃ میں چاہے مادہ ہو یا نر اس کا اعتبار نہیں ہے، 1 سال کا بچھڑا ہونا ہے، چاہے وہ مادہ ہو یا نر ہو۔ بہرحال 30 گائے اگر کسی کے پاس ہوں اور ان پر 1 سال گزر جائے تو اس سے 1 سالہ بچھڑا زکوٰۃ میں لیا جائے گا۔ اور اگر گایوں کی تعداد 40 ہو اور ان پر 1 سال گزر جائے تو 2 سالہ گائے کا ایک بچہ زکوٰۃ میں لیا جائے گا اور ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کے برابر کپڑے لوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ بعض محدثین نے یہ حدیث بواسطہ سفیان، اعمش اور ابو وائل حضرت مسروق سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، حاکم بنا کر، گورنر بنا کر، قاضی بنا کر، اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا۔ یہ صحیح ترین روایت ہے۔ بہرحال اس حدیث کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ گایوں کا جو نصاب ہے وہ 30 ہے، 30 سے کم گائے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 29 گائے ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ گایوں کی تعداد جب 30 ہوتی ہے، 30 سے اس کا نصاب شروع ہوتا ہے اور 30 میں 1 سالہ بچھڑا ہے، 40 میں 2 سالہ بچھڑا ہے، 60 اگر ہو جائیں 59 تک پھر 2 سالہ بچھڑا ہی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ درمیان کی جو تعداد ہے یہ معاف ہے۔ جیسے 30 سے لے کر 39 تک صرف 1 سالہ بچھڑا ہے اور جب 40 ہو جائے تعداد تو 2 سالہ بچھڑا ہے۔ 40 سے 59 تک معاف ہے پھر اس کے درمیان کا عدد۔ جب 60 عدد ہو جائیں، 60 کی تعداد کو پہنچ جائے گایاں تو اس وقت پھر 1 سال کے 2 بچھڑے دینا واجب ہے زکوٰۃ میں۔ حدیث نمبر 604۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ قال سألت ابا عبیدہ هل تذکر من عبد اللہ شیئا قال لا۔ عمرو بن مرہ فرماتے ہیں میں نے ابو عبیدہ سے پوچھا کہ آپ کو حضرت عبداللہ سے کچھ یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ بہرحال یہ جو روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں اس میں اصل سماع بھی ہے۔ کبھی کوئی راوی جن سے بیان کرتے ہیں ان سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی ہے یا ان سے ان کو سماع حاصل نہیں ہوتا ہے، کسی دوسروں سے وہ سنتے ہیں روایت لیکن درمیان میں واسطہ چھوڑ کر بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو وہ روایت مرسل کہلاتی ہے کہ براہ راست جن سے روایت کی جائے ان کا نام ان کے نام کے بیچ میں، مثال کے طور پر ایک تابعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے ہیں صحابی کا واسطہ چھوڑ کر، تو اس روایت کو مرسل کہا جائے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے تابعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی ملاقات ہی نہ ہو روایت تو بہت دور کی بات ہے۔ جب ملاقات ہی ثابت نہ ہو تو روایت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب درمیان میں ایک واسطہ چھوڑ کر ذکر کر رہے ہیں تو وہ روایت مرسل کہلائے گی۔ جیسے تابعی کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ تابعی نے کسی صحابی سے سنا ہے لیکن ان کا نام چھوڑ کر براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 605۔ باب ما جاء فی کراہیت اخذ خیار المال فی الصدقۃ۔ حدثنا بکر بن حدثنا وکیع حدثنا زکریا بن اسحاق المکی حدثنا یحیی بن عبد اللہ بن صیفی عن ابی معبد عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة اموالهم
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وفي الباب عن الصنابح قال وإسحاق حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ۔ زکوٰۃ میں عمدہ مال لینا مکروہ ہے۔ جب زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے تو عاملین کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی کہ کبھی بھی جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاؤ تو عمدہ مال مت لو، بلکہ مال کے 3 حصے کر دو، عمدہ اور متوسط درجے کا مال اور ادنا درجے کا۔ تو متوسط درجے کا مال لیا جائے۔ جانور ہیں، بہترین ہیں، عمدہ ہیں، عمدہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ مال و دولت ہے، بہرحال زراعت ہے، جو بھی ہے، عمدہ مال لینے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ اس میں ایک مومن کی دلجوئی کی جا رہی ہے۔ درمیانی درجے کا مال زکوٰۃ میں لیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے فرمایا تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے۔ جس قوم کے پاس میں تم کو روانہ کر رہا ہوں وہ اہل کتاب ہیں، یعنی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، یہودی یا نصرانی ہیں، سمجھے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ تو سب سے پہلے انہیں کلمہ شہادت کی دعوت دو، سب سے پہلے دین کی تبلیغ کرو، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ان سے اقرار لو، انہیں کلمہ شہادت کی دعوت دو۔ اگر مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں، یعنی سب سے پہلے کام تمہارا یہ ہے کہ تم وہاں پہنچو تو اسلام کی دعوت پیش کرو، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دو لوگوں کو۔ اگر لوگ ایمان قبول کر لیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بنیادی رکن ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، عبادت بھی فرض ہوتی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینے کا حکم دیا کہ سب سے پہلے انہیں کلمہ شہادت کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بھی بتاؤ ان کو۔ اگر اس سلسلے میں وہ تمہاری بات مان لیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں، تو ان کو پھر جب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دن رات میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں، تو عمل بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ ایمان قبول کر لیں تو اس کے بعد پھر عمل کا حکم دیا جائے گا۔ اگر وہ لوگ کلمہ شہادت کی گواہی دیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، تو آپ فرماتے ہیں ان کو پھر نمازوں کی دعوت دو۔ دن رات میں 5 وقتہ نمازیں اللہ نے بندوں پر فرض قرار دی ہیں، جو مسلمان ہیں اس پر نماز فرض عین ہے، ہر فرد پر نماز فرض ہے۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بتائی، اب جب نماز کے بھی حکم کو قبول کر لیں، نماز کی فرضیت کا بھی اقرار کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو ان کو یہ بتاؤ کہ ان کے مالوں میں اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے۔ مالداروں سے جو زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور فقراء کو دے دی جائے گی، یہ بھی بتا دو ان کو کہ زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے مالدار لوگوں پر جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے۔ زکوٰۃ مالدار سے لی جائے گی اور اس کا مصرف کیا ہوگا؟ غریب مسکین محتاج کو زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ اس کے ضروریات کی تکمیل ہوں۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیں، وہ لوگ کلمہ شہادت پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، نماز کی فرضیت کا بھی اقرار کر لیں اور زکوٰۃ کی فرضیت کو بھی تسلیم کر لیں، زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اور اس کے بنیادی رکن ہونے پر ایمان لا لیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کا عمدہ مال لینے سے بچو۔ جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاؤ تو عمدہ مال حاصل نہ کرو، بلکہ زکوٰۃ میں متوسط درجے کا مال لو، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر آپ نے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے ان کو نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے ان کو دعوت دین کا طریقہ بتایا کہ سب سے پہلے غیر مسلموں میں جب اسلام کی تبلیغ کرنا ہو تو ان کو سب سے پہلے مسلمان بنانا ہوگا، اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کی حقانیت کو اور اسلام کے کمال کو اور اس کے لچکدار ہونے کو، کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو قیامت تک
ہر زمانے کے چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے اندر، اور ہر زمانے کے ساتھ چلنے کا اس کے اندر پاور ہے۔ زمانے بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، آلات بدلتے رہتے ہیں، مختلف چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، لیکن اسلام کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو تا قیام قیامت زمانے اور زمانوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دین متین کی تبلیغ کا حکم دیا، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف سب سے پہلے دعوت دینی چاہیے۔ اگر ایمان لا لیں تو ایمان کے بعد سب سے اہم اور بنیادی رکن دین اسلام کا نماز ہے، جو کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیٹ کر بھی اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے ایسے کنڈیشن میں ہو تو اس کو اشاروں سے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن کسی بھی صورت میں نماز ساقط نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس سے نماز کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کی فرضیت کو تسلیم کر لیں تو پھر اب ان کو بتاؤ کہ اگر وہ صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، اللہ نے ان کو دولت سے نوازا ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ خالص مستحق لوگوں کا، غریبوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ اس کو روک کر رکھیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی، اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے وہ مال تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، غیر شعوری طور پر انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور نقصان سے دوچار ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کی فرضیت کو بھی تسلیم کر لیں تو ان پر زیادتی نہیں کرنا۔ مسلمان ہونے کے بعد نماز کی فرضیت کے بھی قائل ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف بھی مائل ہو جائیں تو پھر ان پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا۔ عمدہ مال وصول کر رہے ہیں ڈرا کر دھمکا کر، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مال کے حصے کر کے متوسط درجے کا مال زکوٰۃ میں قبول کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ بھی نصیحت فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کسی پر ظلم مت کرو۔ مظلوم ہو جائے گا وہ اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بد دعا دے گا، دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، جیسا کہ دیگر احادیث شریفہ میں اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جب مظلوم ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور بضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کہ ایک وقت کے بعد ہو۔ جیسا کہ اردو میں کہا جاتا ہے اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی اللہ کے پاس انصاف ہے، لیکن اس انصاف کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جلد بازی سے اگر کام لیں گے تو مدد نہیں آئے گی۔ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہوگا۔ اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے ڈرنے کا، بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی دعا براہ راست فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، کوئی حجاب، کوئی پردہ درمیان میں حائل نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 606 باب ما جاء في صدقة الزود والتمر والحبوب۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 زود صدقة وليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة وفي الباب عن أبي هريرة بن عمر وجابر بن عبد الله بن عمرو۔ یہ بیان اس حکم کا جو کھیتی باڑی، پھل اور غلے کی زکوٰۃ کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹوں کی زکوٰۃ کے بارے میں، کھجور کے بارے میں اور غلے کے بارے میں ہے بیان کہ اونٹوں کی تعداد زکوٰۃ کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہوں تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر البتہ کسی کے پاس 5 اونٹ ہو جائیں، اونٹوں کی تعداد 5 ہو جائے تو 5 اونٹوں میں 1 بکری زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ 10 میں 2، 15 میں 3، 20 میں 4 اور 25 میں 1 سالہ 1 اونٹ زکوٰۃ فرض ہے، جیسا کہ کل کی نشست میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے اونٹوں کی زکوٰۃ کی۔ بہرحال 5 اونٹ سے کم اگر ہوں کسی کے پاس تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں۔ 5 درہم سے کم ہے کسی کے پاس تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں۔ یہ بھی ایک وہ ہے وسق، یعنی اس کے وزن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ
غلے میں بھی ایک اس کا نصاب مقرر ہے، غلہ بھی اتنی مقدار میں ہو تو اس وقت اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اونٹوں کے لیے کم سے کم 5 ہونا ہے، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، ایسے ہی 5 درہم سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کم سے کم 5 درہم ہونا ہے۔ اب یہ درہم کی تعداد بھی اس سے پہلے بتا دی گئی ہے کہ 200 درہم میں 5 درہم زکوٰۃ فرض ہے، 40 درہم میں 1 درہم زکوٰۃ فرض ہے۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 607 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان وشعبۃ ومالک بن انس عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث عبد العزیز عن عمرو بن یحیی قال ویسا حدیث ابی سعید حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عنہ والعمل على هذا عند اہل العلم ان لیس فیما دون 5 اوسق صدقۃ والوسق 60 صاعا و5 اوسق 300 صاع وصاع اہل الکوفۃ 8 ارطال وليس فيما دون 5 اواق صدقۃ والاوقیۃ 40 درہما و5 اواق 100 درہم وليس فيما دون 5 زود یعنی لیس فيما دون 5 من الابل صدقۃ فاذا بلغت 25 من الابل ففيها ابنة مخاض وفيما دون 25 من الابل في كل 5 من الابل شاة۔ محمد بن بشار نے کئی واسطوں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو سعید کی حدیث حسن صحیح ہے اور ان سے کئی سندوں سے مروی ہے۔ علماء کا اس بات پر عمل ہے کہ 5 وسق سے کم غلے پر زکوٰۃ نہیں۔ اب یہ وسق کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 5 وسق سے کم غلے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 1 وسق 60 صاع کا ہوتا ہے اور 5 وسق 300 صاع کے ہوتے ہیں۔ 1 صاع تقریباً 1.25 کلو کا ہوتا ہے، اس لحاظ سے 5 وسق سے کم غلے پر یعنی 300 صاع سے کم غلے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع 5 اور 1/3 رطل کا ہے، اہل کوفہ کا صاع 8 رطل کا ہے۔ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ 1 اوقیہ 40 درہموں کا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ 5 اوقیے سے کم اگر ہوں کسی کے پاس درہم تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 200 درہم کا مالک ہونا شرط ہے۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اس طرح 40 کو اگر 5 سے ضرب دیں تو 200 ہوتے ہیں، یعنی 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کم سے کم کسی کے پاس اگر 200 درہم ہوں چاندی کے سکے ہوں تو اس وقت وہ صاحب نصاب قرار پاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 5 اوقیے سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں۔ 1 اوقیہ 40 درہموں کا ہوتا ہے، 5 اوقیہ 200 درہم کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ جب 20 اونٹ ہو جائیں تو ان میں 1 سال کی اونٹنی ہے، یعنی 25 اونٹ میں جب 25 اونٹوں کی تعداد جب 25 کو پہنچ جائے تو اس میں 1 سالہ 1 اونٹنی زکوٰۃ کے طور پر فرض ہے، اور 25 سے کم اونٹوں میں ہر 5 پر 1 بکری ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی نشست میں اونٹوں کی تعداد، اونٹوں کے نصاب کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر اونٹوں کی تعداد 5 ہو جائے تو 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر فرض ہے، اور اگر اونٹوں کی تعداد 10 ہو جائے تو 2 بکریاں، اور 15 ہو جائے تو 3 20 ہو جائے تو 4 بکریاں زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور اب 20 سے 24 تک 4 بکریاں ہی زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ البتہ اونٹوں کی تعداد اگر 25 ہو جائے تو بکریوں کے بجائے اب 1 سالہ 1 اونٹ زکوٰۃ کے طور پر دینا فرض ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو غلے کی زکوٰۃ ہے، جو کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور اس سے جو فصل ہوتی ہے، اناج حاصل ہوتا ہے، اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو کچھ زمین سے پیدا ہو، کم ہو یا زیادہ، اس پر عشر ہے، اس کا 10واں حصہ دینا ہے۔ زمین سے ہونے والی پیداوار کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ آسمان کی بارش یعنی بارش کے پانی سے وہ سیراب ہو کر اناج اگے گا، فصل ہوگی، یا آدمی کی ذاتی محنت کا اس میں دخل ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں مطلق آیا ہے بغیر کسی تفصیل کے کہ جو کچھ زمین سے پیدا ہو،
جو زمین کی پیداوار ہو، کھیتی باڑی ہو، اناج ہو، فصل ہو، غلہ ہو، جو چیز زمین سے حاصل ہوتی ہے اس میں بحیثیت زکوٰۃ، اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صرف عشر کی، یعنی 10واں حصہ دینا فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر 100 کلو چاول ہوں تو 10 کلو چاول اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں بغیر تفصیل کے آیا ہے کہ جو کچھ زمین سے پیداوار ہو اس میں زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے صرف عشر ہے، یعنی 10واں حصہ زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ اس حدیث میں زکوٰۃ تجارت کا نصاب بیان کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث میں جو آیا ہے کہ اتنا غلہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ کب ہے؟ جب کہ وہ تجارت کے لیے ہو۔ اگر تجارت کی جا رہی ہے اناج کی، فصل کی اور زمین سے ہونے والی پیداوار کی تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ البتہ جو تجارت کے لیے نہ ہو، استعمال کے لیے ہو تو اس میں 10واں حصہ دینا فرض ہے۔ حدیث نمبر 608 باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة حدثنا محمد بن العلاء ابو كريب ومحمد بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعلي قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم انه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق اذا كانوا للخدمة صدقة الا ان يكونوا للتجارة فاذا كانوا للتجارة ففي اثمانهم الزکوٰۃ اذا حال علیہ الحول۔ گھوڑے اور غلام پر کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کسی کے پاس گھوڑا سواری کے لیے ہو اور غلام خدمت کے لیے ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ البتہ یہی چیزیں جب کاروبار کے لیے ہوں، تجارت کے لیے ہوں، بزنس کے لیے ہوں اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر 1 سال گزر جائے، نصاب کی مقدار کو پہنچ کر 1 سال تک رہے تو اس پر پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر اور علی رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اس پر علماء کا عمل ہے کہ چرنے والے گھوڑے اور خدمت کے لیے غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں، یعنی جو گھوڑے خود مالک کا چارہ چرتے ہیں، مالک ہی ان گھوڑوں کی نگہداشت کرتا ہے، باہر کا چارہ نہیں چرتے، بیابانوں کا، جنگل کا اور راستے کا، بلکہ مالک ہی پر ان گھوڑوں کی ذمہ داری ہو، اور خدمت کے لیے غلام ہو تو خدمت کے لیے غلام پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ ایک آدمی غلام کا مالک ہے لیکن وہ غلام اس کا خادم ہے، اس کا خدمت گزار ہے، غلام خدمت کے لیے ہے، تجارت کے لیے یا بزنس کے لیے نہیں، تو پھر ایسی صورت میں غلام کی بھی زکوٰۃ مالک پر واجب نہیں ہے۔ اس غلام کی جو زکوٰۃ ہو سکتی ہے وہ اس پر فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر تجارت کے لیے ہوں تو سال گزرنے پر ان کی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال کے طور پر گھوڑے تجارت کے لیے ہیں، گھوڑے بیچ دیا، وہ گھوڑوں کی قیمت آ گئی اور 1 سال ان پر گزر گیا، تو اب ایسی صورت میں گھوڑوں کی قیمت پر، غلام کی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کے حساب سے زکوٰۃ دینا اس پر واجب ہوگا۔ بہرحال ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو چیز تجارت کے لیے ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور جو چیز حاجت اصلیہ ہے، خود انسان کی ضرورت ہے، جیسے مکان ہے، ایک مکان ذاتی ہے جس میں انسان رہتا ہے، تو مکان کی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی حاجت اصلیہ یعنی جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس کو حاجت اصلیہ کہتے ہیں، جیسے رہنے کے لیے مکان ہے اور پہننے کے کپڑے ہیں اور ضروری ساز و سامان ہیں۔ اس سے ہٹ کر جو چیز ہوگی اگر وہ تجارت کے لیے ہوگی تو پھر اس کا حساب کیا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ بھی فرض ہوگی۔ حدیث نمبر 609 باب ما جاء فی زکوٰۃ العسل حدثنا محمد بن یحیی النسابوری حدثنا عمرو بن ابی سلمۃ التنیسی عن صدقۃ بن عبد اللہ عن موسیٰ بن یسار عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل فی کل عشرۃ ازق زق وفی الباب عن ابی ہریرہ وفی سیارۃ المتعی عبد اللہ بن عمر وعبد الله بن عمرو قال وسا حديث ابن عمر في اسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء ولا عمل على هذا عند اكثر اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم ليس في العسل شيء۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد کے 10 مشکوں پر 1 مشک زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس شہد کے 10 مشک ہوں، 10 باٹل ہوں تو اس میں 1 باٹل پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابو سیارہ مطاعی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کی سند میں کلام کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس باب میں کوئی بڑی بات یعنی کوئی زیادہ معتبر روایت ثابت نہیں ہے۔ اکثر علماء کا اس قول پر عمل ہے، ان میں امام احمد اور امام اسحاق بھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 10 مشک شہد ہو، 10 باٹل شہد ہو تو اس پر 1 باٹل شہد بطور زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں شہد پر زکوٰۃ نہیں، چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی شہد میں عشر ہے جبکہ وہ زمین سے ہو۔ شہد جبکہ زمین سے حاصل کیا گیا ہو تو اس میں 10واں حصہ دینا فرض ہے، البتہ زمین سے اس کا تعلق نہ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حدیث نمبر 610 باب ما جاء لا زکوٰۃ علی المال المستفاد حتی یحول علیہ الحول۔ مال مستفاد پر 1 سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس نصاب کی مقدار میں مال تھا، بعد میں اس میں اور اضافہ ہوا، نصاب کے اوپر چلا گیا مال، نصاب سے زائد اضافہ ہو گیا ہے، تو درمیان میں جو مال 1 سال گزرنے کے درمیان میں جو مال حاصل ہو رہا ہے اس پر بھی جب تک 1 سال نہ گزر جائے اس وقت تک وہ مال مستفاد درمیان میں حاصل ہونے والے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جنوری میں کسی کے پاس نصاب کی مقدار میں مال تھا، اب فروری میں یا دسمبر سے پہلے اس میں اضافہ ہو جائے تو اضافہ ہونے والے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک کہ اس پر بھی 1 سال گزر نہ جائے۔ یعنی اگر مارچ میں اضافہ ہوا تھا تو اس اضافے کا شمار آئندہ مارچ میں ہوگا، یعنی اسلامی مہینوں کے لحاظ سے ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اسلامی مہینوں کا اعتبار ہے۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے جب سال گزر جائے جو غالباً 354-55 دن کا ہوتا ہے، اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مال حاصل کیا اس پر سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس باب میں حضرت سری بنت نبہان رضی اللہ عنہا سے بھی روایت منقول ہے، یعنی نصاب مکمل ہونے کے بعد اس پر جو مال اضافہ ہوتا ہے سال گزرنے سے پہلے، دوران سال کے گزرنے کے دوران جو اضافہ ہوتا ہے اس اضافے پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس وقت جبکہ اس پر بھی 1 سال گزر جائے، اس سے پہلے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ حدیث نمبر 611 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي وحدثنا ايوب النافع عن ابن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه، وهذا صح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال ويسا ورواه ايوب وعبد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف في الحديث ضعفه احمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من اهل الحديث وهو كثير الغلط، وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق، وقال بعض اهل العلم اذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وان لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال تجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع مال الذي وجبت فيه الزكاة، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال حاصل ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ مالک کے پاس 1 سال گزر نہ جائے۔ یہ حدیث پہلی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ مال مستفاد نصاب مکمل ہونے کے بعد سال گزرنے سے پہلے درمیان میں جو مال حاصل ہوتا ہے اور نصاب پر جو اضافہ ہوتا ہے اس اضافے پر اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں جب تک کہ اس پر بھی 1 سال نہ گزر جائے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کے پاس ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ہے، جبکہ احناف کے پاس اس کو بھی اصل نصاب کے ساتھ ملا کر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، 1 سال کے گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سے ایوب، عبید اللہ اور کئی دوسرے راویوں نے بواسطہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوف روایت کیا ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم
حدیث میں ضعیف ہے امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی اور کئی دوسرے ناقدین حدیث نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ کثیر الغلط ہے، ان سے اکثر غلطی ہوتی ہے روایت بیان کرنے میں۔ کئی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اب مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ نصاب کے اوپر جو اضافہ ہوتا ہے سال گزرنے سے پہلے دوران سال، تو سلسلے میں صحابہ کا اور ائمہ کرام کا کیا مسلک ہے۔ کئی صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حاصل شدہ مال پر سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں۔ امام مالک بن انس، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ یہ حضرات بھی اسی قول کے قائل ہیں کہ نصاب کے اوپر جس کا اضافہ ہوتا ہے جتنے مال کا، اس مال پر پھر ایک سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر اس کے پاس ایسا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر اس مال کے علاوہ کوئی دوسرا مال نہ ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو تو اس پر سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اگر مال زکوٰۃ پر سال پورا ہونے سے پہلے کچھ اور مال حاصل ہو جائے تو پہلے مال کے ساتھ نئے مال کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی مسلک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نصاب کی مقدار میں مال ہو اور اس پر اضافہ مال آ جائے تو اس اضافی مال کو بھی اسی نصاب میں شامل کر کے اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ایک 50,000 روپے کسی کے پاس اضافہ آ جائے، نصاب مکمل ہو چکا ہے، ابھی نصاب کا سال چل رہا ہے، ایک سال گزرنے سے پہلے اس کے پاس اگر 50,000 روپے آ جائیں مثال کے طور پر، تو اصل نصاب کے ساتھ اس کو ملا کر اس 50,000 روپے کی زکوٰۃ بھی دینا اس پر فرض ہے۔ اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے، کیونکہ اس کو اسی مال کے ساتھ شمار کیا جائے گا جو نصاب کو پہنچ چکا ہے۔ حدیث نمبر 612 باب ما جاء لیس علی المسلمین جزیۃ۔ حدثنا یحییٰ بن اقصی حدثنا جریر عن قابوس بن ابی ظبیان عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلح قبلتان فی ارض واحدۃ ولیس علی المسلمین جزیۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمین میں دو قبلے درست نہیں ہو سکتے اور مسلمانوں پر جزیہ نہیں، ٹیکس نہیں، یعنی ایک ہی سرزمین پر بیک وقت دو مذاہب نہیں چل سکتے۔ چنانچہ مکے سے مدینے سے کفر اور شرک کو مکمل ختم کر دیا گیا۔ مشرکین عرب جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے ان کو بھی آگاہ کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے، جو بھی شرک اور کفر میں ملوث ہے ان کا داخلہ منع ہے۔ سرزمین عرب پر صرف اللہ کی عبادت ہوگی، یہاں پر دو قبلے نہیں ہو سکتے، دو دین جمع نہیں ہو سکتے، صرف قبلہ بھی ایک ہی ہوگا اور دین بھی ایک ہی ہوگا، وہ ہے دین اسلام۔ اور آپ نے یہ بات بھی بیان کی کہ مسلمانوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، جیسا کہ غیر مسلم ذمی پر اور یہود و نصارہ پر ٹیکس دے کر رہنا فرض ہے اسلامی حکومت میں، ایسا مسلمانوں پر کوئی جزیہ، ٹیکس، کوئی تاوان نہیں ہے۔ حدیث نمبر 613 حدثنا بکر بن حدثنا جریر عن قابوس بهذا الاسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجدي حرب بن عبيد الله الثقفي قال ويس حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن ابي ظبيان عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ان النصراني اذا اسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين جزية عشور انما يعني به جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال انما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور۔ ابو قریب نے بواسطہ جریر قابوس سے اسی سند کے ساتھ جس کے ہمانہ روایت نقل کی۔ اس باب میں حضرت سعید بن زید اور حرب بن عبید اللہ ثقفی کے دادا سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس کو قابوس بن ابی ظبیان نے بواسطہ اپنے والد مرسل روایت کیا۔ عام علماء کا اس پر عمل ہے، اکثر علماء کا، کہ جب کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے، جب کوئی نصرانی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا جب مسلمان ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لے تو اسے جزیہ ہٹا دیا جائے گا۔ یعنی یہود و نصارہ جو اسلامی سلطنت میں ٹیکس ادا کر کے رہتے ہیں جزیہ دے کر، اگر وہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو ان سے جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ جان کی امان، جان کی حفاظت کے لیے جو ٹیکس دے کر رہتے تھے وہ ٹیکس ان سے ختم کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ مسلمانوں پر جزیہ عشور نہیں، اس سے مراد جزیہ رقبہ ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے ٹیکس دینا ان پر فرض نہیں ہے۔ حدیث میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عشور
یعنی جزیہ تو یہود و نصارہ پر ہے، مسلمانوں پر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر ٹیکس، اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے ان پر ٹیکس دینا فرض نہیں ہے، یہ تو صرف یہود و نصارہ پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 614 باب ما جاء فی زکاۃ الحلی۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن اخی زینب امرأۃ عبد اللہ عن زینب امرأۃ عبد اللہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ۔ یہ بیان اس حکم کا جو زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں آیا ہے۔ عورتوں کے پاس جو زیور ہوتے ہیں، سونے کے کنگن ہوں یا جو بھی بالیاں، تمام قسم کے زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ تجارت کے لیے ہوں یا پہننے کے لیے ہوں۔ یہاں پر زیورات میں تجارت کی نیت شرط نہیں ہے، ہر حال میں سونے کے زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا ایک نصاب مقرر ہے۔ پہلی نشست میں تفصیلات گزر چکی ہیں۔ حضرت زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا ہے عورتوں صدقہ کرو، اگرچہ تمہارے زیورات سے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن تم میں سے اکثر جہنم میں جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا، سیر فرمائی، اور دوزخ کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ دوزخ میں اکثریت عورتوں کی ہے، اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ ایک تو لعن طعن کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں اور غیبت وغیرہ میں مبتلا ہوتی ہیں۔ بہرحال مختلف اس کے اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اسی لیے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتی ہو تو خیر خیرات کرو، صدقہ کر کے اپنے رب کے غضب کو بجھاؤ اور اللہ کو راضی کر لو۔ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور آدمی بری موت مرنے سے بچتا ہے۔ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے اور صدقے کے بہت سارے فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار حکمتیں رکھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ صدقہ کرو، اگر صدقہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو تم جن کنگنوں کے، جس سونے کے مالک ہو، اس میں سے ہی خیر خیرات کرو، تو اس کے ذریعے تم جہنم کی آگ سے بچ سکتی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اکثر جہنمی عورتیں ہی ہیں، جہنم میں عورتوں کی ہی اکثریت ہوگی، لہٰذا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو اور صدقہ خیر خیرات کرتے رہا کرو۔ عورتوں کے سونے پر عورتوں پر ہی زکوٰۃ فرض ہے، اگر شوہر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی، جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا نہ کرے، کوئی دوسرا بھی اس کی طرف سے ادا کر دے تو چونکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، مالی عبادت میں نیابت جائز ہے، بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے کی طرف سے نماز ادا کرے تو دوسرے کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نماز ہر فرد پر فرض ہے اور بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت میں دوسرے کی طرف سے وہ عبادت ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ جس پر وہ عبادت فرض ہے وہی ادا کرنا لازم ہے۔ بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے، البتہ مالی عبادت میں نیابت ہو سکتی ہے۔ ایک شخص زکوٰۃ دینا ایک شخص پر فرض ہے، دوسرا اس کی طرف سے ادا کر دے رہا ہے تو ادا ہو جائے گی، لیکن نماز کا معاملہ، روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ خالص بدنی عبادت ہے، اس میں دوسرے کی نیابت جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 615 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داؤد عن شعبۃ عن الاعمش قال سمعت ابا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن اخي زینب امرأۃ عبد اللہ عن زینب امرأۃ عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وهذا صح من حدیث ابی معاویہ وابو معاویہ وهم في حدیثه فقال عمرو بن الحارث عن ابن اخی زینب والصحیح انما هو عمرو بن الحارث ابن اخی زینب وقد روی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه رأى في الحلی زکاة وفي اسناده مقال واختلف اهل العلم في ذلك فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك وقال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وانس بن مالك ليس في الحلي زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق۔ عمرو بن حارث نے اپنی پھوپھی زینب جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں ان سے اسی کے ہم معنی روایت مرفوع نقل کی، اور یہ حدیث ابو معاویہ سے زیادہ صحیح ہے۔ ابو معاویہ نے اپنی روایت میں خطا کرتے ہوئے کہا کہ عمرو بن حارث نے زینب کے بھتیجے سے روایت کی، حالانکہ
صحیح یہ ہے، درست یہ ہے کہ عمرو بن حارث ہی زینب کے بھتیجے ہیں۔ عمرو بن شعیب بابا سے والد اپنے دادا سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی سند میں کلام ہے۔ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا زیوروں میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ تو دو جماعتیں ہیں اس میں، ایک فقہا کی ایک جماعت، صحابہ کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن احناف کا مسلک یہ ہے کہ زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور جس کی جو زکوٰۃ ہے، مثال کے طور پر عورتوں کا زیور ہے تو عورتوں پر زکوٰۃ فرض ہے، تاہم اگر شوہر ادا کر دے بیوی کی طرف سے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ حنفی مسلک میں جو حنفی مسلک کو فالو کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ صرف سونا ہو، نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے اور 1 سال گزر گیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یا صرف چاندی ہے اور وہ بھی نصاب کی مقدار میں ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس سونا بھی نصاب کی مقدار میں نہ ہو، چاندی بھی نصاب کی مقدار میں نہ ہو، لیکن سونے کو چاندی یا چاندی کو سونا شمار کر لینے سے اگر کوئی ایک نصاب پورا ہوتا ہے تب بھی اس پر اس نصاب کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ دینا فرض ہوگا۔ اور اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے لیکن نصاب کی مقدار میں نہیں ہے، یا صرف چاندی ہے وہ بھی نصاب کی مقدار میں نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے۔ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ اور تابعین کے نزدیک سونے اور چاندی کی زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے۔ سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک کا یہی قول ہے۔ احناف کا بھی یہی قول ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض صحابہ کرام جن میں ابن عمر، عائشہ، جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں، ان کے نزدیک زیورات میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بعض تابعین فقہا سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ مالک بن انس، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے پاس سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جبکہ احناف کے پاس سونے چاندی کے زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ حدیث نمبر 616، حدثنا قتیبہ حدثنا ابن لہیعۃ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدیہ ان امرأتین اتتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی ایدیہما سواران من ذهب فقال لهما اتؤدیان زکاتہ فقالتا لا فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحبان ان یصورکم اللہ بسوارین من نار قالتا لا قال فأدیا زکاتہ قال ویسا هذا حدیث قد رواہ المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعیب نحو هذا والمثنى بن الصباح وابن لہیعۃ یضعفان فی الحدیث ولا یصح فی هذا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ 2 عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ سونے کے کنگن پہنی ہوئی ہو، کیا تم ان کا حق بھی ادا کرتی ہو؟ تو ان دونوں خواتین نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ کے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ تو 2 خواتین عرض کرنے لگی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر زکوٰۃ ادا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم دونوں سونے کے کنگن تو پہن رہی ہو، کیا اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو یا نہیں؟ تو ان دونوں نے عرض کیا کہ نہیں، ہم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو سونے کے کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ تو ان 2 خواتین نے عرض کیا کہ نہیں، یعنی کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کے نظام کو قائم رکھو اور صدقہ اور خیرات کے ذریعے آنے والی مصیبتوں کا دفاع کرو۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے زیورات بنے ہوئے ہوں یا سونا بسکٹ کی شکل میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، ہر حال میں سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے اور چاندی کے زیورات کا بھی یہی حکم ہے۔ حدیث نمبر 617، باب ما جاء فی زکاۃ الخضروات۔ حدثنا علی بن خشرم حدثنا عیسی بن یونس عن الحسن عن محمد بن عبد الرحمن بن عبید عن عیسی بن طلحة عن معاذ انه كتب الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء قال وعیسی اسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم شيء۔
وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل العمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة قال ويساء الحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه عبد الله بن المبارک۔ ترکاریوں میں زکوٰۃ کا حکم، کیا ترکاریوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ختم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبزیوں کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا۔ سبزی سے مراد ترکاری ہے یہاں پر، کہ ترکاریوں میں بھی کیا زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر ہے تو اس کا نصاب کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکاریوں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ ترکاریاں ایک سال تک رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ جو چیز ایک سال تک صحیح و سالم محفوظ رہ سکتی ہے اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ ترکاری ہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن میں خراب ہو جاتی ہے، اسی لیے ترکاریوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ البتہ ترکاری سے حاصل ہونے والی رقم نصاب کی مقدار کو پہنچے اور 1 سال اس پر گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ علماء کا اس پر عمل ہے کہ سبزیوں میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حسن سے مراد ابن عمارہ ہے، وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، شعبہ وغیرہ نے انہیں ضعیف قرار دیا اور عبداللہ بن مبارک نے تو ان سے حدیث ہی نہیں لی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ترکاریوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ ترکاریاں باقی رہنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 618 باب ما جاء فی الصدقۃ فیما یسقى بالانہار وغیرہ۔ حدثنا ابو موسیٰ الانصاری حدثنا ابو موسیٰ الانصاری عاصم بن عبد العزیز المدینی حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن ابی ذباب عن سلیمان بن یسار وبشر بن سعید عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما سقط السماء والعیون والعشر وفیما سقی بالنضح نصف العشر وفي الباب عن انس بن مالك وابن عمر وجابر قال وإسحاق قد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله الأشج وعن سليمان بن يسار وبشر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكان هذا الحديث صح وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء۔ نہری زمین کی زکوٰۃ، یعنی جو فصل اگتی ہے، جو کھیتی باڑی کی جاتی ہے، جو زراعت کی جاتی ہے نہروں کے پانی کے ذریعے، تو اس کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن زمینوں کو بارش اور چشموں کا پانی سیراب کرے ان میں 10واں حصہ، اور جنہیں نہروں وغیرہ سے پانی دیا جائے ان میں 20واں حصہ ہے۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک، ابن عمر اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث بکیر بن عبداللہ بن اشج، سلیمان بن یسار اور بصر بن سعید سے بھی مرسلا مروی ہے اور وہ زیادہ صحیح ہے، درست ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث صحیح ہے اور اکثر فقہا کا اسی پر عمل ہے۔ یہاں ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کھیتی باڑی، جو زراعت، جو فصل، جو اناج، جو غلہ انسان کی محنت سے حاصل ہو، موٹر کے ذریعے اس کو سینچا گیا ہو، پانی پہنچایا گیا ہو کھیت میں، اور انسان کی ذاتی محنت کا دخل ہو، یعنی انسان اس کے لیے پیسے خرچ کر کے وہ فصل اگا رہا ہے، موٹر کے ذریعے اس کو سیراب کر رہا ہے، پانی پہنچا رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ مثال کے طور پر 100 کلو چاول ہوئے سمجھیے، تو اس میں 5 کلو چاول زکوٰۃ فرض ہے۔ کس میں؟ جس میں انسان کی محنت ہو، اور جس میں انسان کو محنت کرنا نہ پڑے، صرف بیج بو دے اور بارش کے پانی سے وہ سیراب ہو، بارش کی وجہ سے کھیتی باڑی اگائے، تو اس میں 10واں حصہ دینا فرض ہے، 10 کلو، 100 کلو میں 10 کلو، آسان حساب، اب اس کے حساب سے کر لیں گے جتنے بھی تھیلے ہو۔ تو بہرحال یہاں ایک قاعدہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بارش کے پانی سے جو کھیتی باڑی ہوتی ہے، زراعت ہوتی ہے، فصل اور اناج ہوتا ہے، اناج اگتا ہے، تو اس اناج کا 10واں حصہ دینا فرض ہے، اور جس میں انسان کی محنت ہو اور انسان کا پیسہ خرچ ہو اس میں 20واں حصہ دینا فرض ہے۔ یعنی بارش سے ہونے والی کھیتی باڑی میں 100 کلو میں 10 کلو دینا فرض ہے زکوٰۃ، اور خود کی محنت سے سیراب کیے ہوئے اور حاصل کیے ہوئے اناج اور غلے میں صرف 5 کلو، 100 کلو میں 5 کلو زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اکثر فقہا کا اسی پر عمل ہے۔ حدیث نمبر 619 حدثنا احمد بن الحسن حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سن فيما سقط السماء والعيون او كان عشريا
العشر وفیما سقی بالنضح نصف العشر قال ویسا ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش اور چشموں سے سیراب ہونے والی زمین یا عشری زمین میں 10واں حصہ مقرر فرمایا، اور جنہیں ڈول وغیرہ سے پانی دیا جائے ان میں 20واں حصہ بطور زکوٰۃ فرض ہے۔ بالکل بات صاف ہے کہ بارش کے پانی سے ہونے والی اناج میں 100 کلو میں 10 کلو زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور خود کی ذاتی محنت سے ڈول کے ذریعے جو پانی سین کر سیراب کر رہا ہے، کھیتی باڑی کی نگرانی کر رہا ہے، ایسی صورت میں اگر آدمی کی ذاتی محنت سے، آدمی کے پانی سے اگر وہ سیراب ہو، وہ زمین اناج اگائے، تو اس میں 100 کلو میں 5 کلو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ حدیث نمبر 620 باب ما جاء فی زکاۃ مال الیتیم۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا ولید بن مسلم عن المثنى بن صباح عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فقال الا من ولی یتیما له مال فلیتجر فیہ ولا يتركه حتى تأكله الصدقة قال ويسا وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعمر بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب القسمي من جده عبد الله بن عمرو وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واهن ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه منهم أحمد وإسحاق وغيرهما۔ مال یتیم کی زکوٰۃ۔ اگر کوئی یتیم کا سرپرست ہو اور یتیم کا مال اس کے قبضے میں ہو تو کیا یتیم کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ عمرو بن شعیب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جو کسی صاحب مال یتیم کا والی بن جائے، کوئی اگر یتیم کا نگران کار، سرپرست، نگہداشت کرنے والا بن جائے اور اس یتیم کے پاس مال ہو تو اس شخص کو چاہیے، سرپرست کو چاہیے، اس کی نگرانی کرنے والے کو چاہیے کہ اس میں تجارت کرے، یتیم کے مال کو بزنس میں لگائے، انویسٹمنٹ کرے، اس کا سرمایہ کاری کرے، اور ایسے ہی نہ چھوڑ دے کہ اسے صدقہ ہی کھا لے۔ یعنی نصاب کی مقدار میں پہنچا ہوا مال ہے اور رکھا ہوا ہے، بس ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک یتیم کا بھلا کرنے کے لیے، اس کا فائدہ کرنے کے لیے یتیم کے مال کو اس کی اجازت سے تجارت میں، بزنس میں لگانا چاہیے، اس طرح اس کو مصروف رکھنا چاہیے، اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کا فائدہ اس کو دینا چاہیے، اور پھر اس کو ایسے ہی اگر چھوڑ دیں گے بغیر سرمایہ کاری کرے کہ اس کو خالی ایسے ہی محفوظ رکھ دیں گے پیسوں کو، تو زکوٰۃ کی وجہ سے تقریباً پیسہ یتیم کا ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے تجارت میں لگاؤ، اور تجارت سے حاصل ہونے والی رقم پر اگر 1 سال گزر جائے اور وہ رقم نصاب کی مقدار کو پہنچ کر 1 سال تک محفوظ رہے، باقی رہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث اسی سند سے مروی ہے اور اس کی سند میں کلام ہے کیونکہ مثنى بن صباح حدیث میں ضعیف ہیں۔ بعض نے یہ حدیث بواسطہ عمرو بن شعیب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے انہی الفاظ کے ساتھ نقل کی۔ علماء کا اس باب میں اختلاف ہے، کئی صحابہ کرام کے پاس یتیم کے مال میں زکوٰۃ ہے۔ اکثر صحابہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو لیکن صاحب نصاب ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یتیم ہونے کے باوجود زکوٰۃ اس سے ساقط نہیں ہوتی، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم یہ فرماتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ائمہ اکابر صحابہ کا یہ مسلک ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، یتیم ہونے کی وجہ سے اس سے زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ جماعت کے نزدیک یتیم کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ فقہا کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر یتیم ہو، مالدار ہو، صاحب نصاب ہو لیکن یتیم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک کا قول ہے۔ عمرو بن شعیب عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پڑ پوتے ہیں اور شعیب کو اپنے والد اپنے دادا عبداللہ سے سماع حاصل ہے۔
یحییٰ بن سعید نے حدیث عمرو بن شعیب میں کلام کیا اور فرمایا اس کی حدیث ہمارے نزدیک کمزور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جس نے ضعیف کہا ہے ان کے نزدیک ضعف کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر کے صحیفے سے روایت کرتے ہیں۔ اکثر محدثین عمرو بن شعیب کی حدیث کو صحیح سمجھتے اور اس سے دلیل حاصل کرتے ہیں۔ امام احمد اور امام اسحاق وغیرہ انہی میں سے ایک ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی کسی یتیم کا سرپرست بن جائے، ایسے یتیم کا جس کے پاس پراپرٹی ہو، بینک بیلنس ہو، پیسہ ہو، مال و دولت ہو، تو اس سرپرست کو یہ اجازت دی جا رہی ہے، اس کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ یتیم کے مال کا انویسٹمنٹ کرے، اس کو تجارت میں لگائے، بزنس میں لگا کر پیسہ بڑھائے تاکہ اس کو سہولت ہو، اور ایسے ہی نہ چھوڑ دے خالی پڑا ہوا بینک بیلنس وغیرہ بینک میں، اور اس مال کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے، زکوٰۃ دیتے دیتے ظاہری طور پر وہ مال ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بڑھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ سونا چاندی ہے، ریٹ بڑھنے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور ویلیو ہے، لیکن پیسہ رکھا ہوا ہے 2000 روپے ہیں تو 2000 روپے ہی رہیں گے 10 سال تک بھی۔ لیکن اگر اس کا انویسٹمنٹ کیا جائے، تجارت میں لگایا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو روپیے پیسے میں بھی اضافہ ہوگا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 621 باب ما جاء ان العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعيد عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس وفي الباب عن انس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن صامت وعمرو بن عوف المزني وجابر بن قلابس هذا حديث حسن صحيح۔ چوپائے کا زخم معاف ہے اور دفینے میں 5واں حصہ ہے۔ اگر چوپائے کسی کو زخمی کر دے تو اس کا خون، اس کا زخم معاف ہے۔ کب ہے یہ؟ جبکہ چوپائے کو کھلا چھوڑا نہ جائے اور اس کا کوئی نگران کار نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوپائے کا زخم معاف ہے، کان اور کنواں معاف ہے، اور دفینے میں 5واں حصہ ہے۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، عبادہ بن صامت، عمرو بن عوف مزنی اور جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ریکاز کہتے ہیں اگر کسی کو خزانہ مل جائے کسی زمین میں سے یا کسی غار میں سے یا کہیں سے بھی، تو اس خزانے میں خمس واجب ہے، یعنی اس خزانے کا 5واں حصہ بیت المال میں داخل کرنا فرض ہے، اس کی زکوٰۃ یہی ہے۔ اگر کسی کو دفینہ مل جائے، خزانہ مل جائے، ریکاز یعنی جیسے معدنیات ہوتے ہیں پیتل کے، سونے کے اور دیگر دھاتوں کے، اگر کوئی ایسی چیز مل جائے تو اس کا 5واں حصہ، مثال کے طور پر 1 لاکھ ہے تو 20,000 روپے حکومت کے خزانے میں بیت المال میں داخل کرنا اس پر فرض ہے۔ اور یہ جانوروں کا زخم معاف ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی جانور ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جائے اور اس کا کوئی نگران کرنا ہو، اس کی نگرانی کرنے والا نہ ہو اور وہ کسی کو زخمی کر دے، تب مالک پر تاوان واجب ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ اس میں جانوروں کی نگہداشت کرنے والے کا کوئی قصور نہ ہو، بلکہ جو شخص جانور کی زد میں آیا ہے اور اسے زخمی ہو گیا ہے، غلطی اور قصور اگر اس کا ہو تو پھر وہ زخم معاف ہے، یعنی وہ جانوروں کے مالک سے کوئی تاوان وغیرہ وصول نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم زکوٰۃ کی یہ تیسری نشست شروع کیے تھے۔ حدیث نمبر 602 گائے کی زکوٰۃ کے بیان سے الحمدللہ حدیث نمبر 621 پر آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو کوششیں اور کاوشیں کی جا رہی ہے، خاص طور پر حدیث شریف کی نشر و اشاعت کے لیے جس طرح سے بھی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش میں کامیابی، ترقی اور برکت عطا فرمائے، اور جو بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، اور آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرمائے، تمام امراض سے محفوظ رکھے، دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور دینی، دنیاوی اور اخروی مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔